بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مالک نے اس دنیا پر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ اس کا قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی محفوظ ہے، آپ کی اداؤں کے ساتھ محفوظ ہے۔ ایک مثال ہے، اگر ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا تو کوئی فرق نہیں تھا، کوئی جنت جہنم کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم قربان جائیں ان صحابہ پر اور ان کے شاگردوں پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بھی ہم تک پہنچائی۔ ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلو چلتے، چھوٹے قدم رکھتے تھے اور آپ جھک کر چلتے تھے۔ آپ کی گردن تھوڑی نیچے ہوتی اور آپ اتنا چلتے تھے تیز، کیونکہ آپ کے نیچے سے زمین سکڑتی تھی کہ صحابہ کو آپ کے ساتھ دوڑنا پڑتا تھا۔ اگر آپ کی آنکھ دیکھنے کے بارے میں ہمیں نامعلوم ہوتا، پھر بھی کچھ نہیں فائدہ تھا اس کا۔ معلوم ہو گیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اور ان کے شاگردوں سے۔ جب ہمارے نبی کو کوئی دائیں یا بائیں سے بلاتا تو آپ پورے اس کی طرف ہو جاتے، اور اگر کوئی ہمیں بلائے تو ہم صرف اپنی گردن سے دیکھتے ہیں اور ہمارے میں طاقت نہیں ہوتی، مگر ہمارے نبی پورے اس کی طرف مڑ جاتے، سینے سے سینہ ملاتے۔ اگر کوئی ادھر سے بلاتا کہ یا رسول اللہ، تو آپ پھر بھی اس کی طرف پورے مڑتے اور سینے سے سینہ ملاتے۔ اس موبائل نے اتنی بد اخلاقی پیدا کی ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے اور وہ موبائل دیکھ رہا ہے، بچہ اپنی ماں کو بلا رہا ہے اور وہ موبائل دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں سن رہی ہوں، تم زیادہ نہ بولو۔ توجہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ اگر توجہ کی تا ہٹا دی جائے تو وجہی یعنی چہرہ مطلب ہوتا ہے، یعنی میری طرف اپنا چہرہ کرو۔ جب ہمارے نبی کسی سے بات کرتے تھے تو چہرہ بھی اس کی طرف کرتے تھے اور سینہ بھی اس کی طرف کرتے۔ جب آپ غمگین ہوتے، آپ داڑھی پکڑ کر نیچے منہ کر کر بیٹھ جاتے تھے، تھوڑی دیر بعد پھر سر پر ہاتھ پھیرتے اور پھر سے اسی طرح بیٹھ جاتے۔ جب آپ ایسا کرتے تو معلوم ہوتا کہ آپ کو کوئی دکھ ہے، آپ کسی غم میں ہیں۔ جب آپ کسی کو بلاتے تو صرف انگلی سے نہیں کہتے تھے کہ ادھر آؤ، بلکہ پورا ہاتھ کرتے تھے کہ ادھر آؤ۔ انگلی اٹھانا عیب ہے، اسی لیے پورے ہاتھ سے بلاتے۔ جب آپ محفل میں بیٹھتے تو چونکڑی مار کر بیٹھتے۔ اتحیات میں صرف آپ دوسری طرح بیٹھتے، باقی ہر جگہ آپ چونکڑی مار کر بیٹھتے تھے۔ پوری محفل میں کبھی آپ ٹانگ پھیلا کر نہ بیٹھتے، چاہے کتنی لمبی مجلس ہی کیوں نہ ہو جائے، ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے۔ عزت اور احترام دیتے تھے سامعین کو، اور دوران گفتگو آپ یہ ہتھیلی اور یہ انگوٹھا ہاتھ کے اوپر مارتے۔ واہ، آپ کے صحابہ کی کیا بات کہ ہر چیز ہم تک پہنچائی۔